اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین اور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ آج ہمارے 7ویں تقریر ہے۔ بی بی سیدہ طاہرہ ہمارا یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ آج کے ذکر کو شروع کروں گی جناب امام علی مقام کے ایک مشہور قول سے۔ آپ نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے پیام کربلا کا بڑا اہم جز ہے، اور ہم پیام کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب امام علی مقام کے خطبات کی روشنی میں، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر رہنما ظاہر ہے جناب امام علی مقام کے الفاظ یہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے کہتے رہتے ہیں، ایسی باتیں جو ہمارے نفس کو اچھے لگتے ہوں، ایسی باتیں اور ایسے فلسفے جس سے ہماری اغراض پورے ہوتے ہوں۔ لیکن اگر واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے، جو ان ایام عزا کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم پیام کربلا کو سمجھیں، تو ہمیں سب سے بہتر رہنمائی امام علی مقام کے خطبات سے ملے گی۔ اور پھر دیکھیے، اس عزاداری کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر دور میں، ہر قوم میں پیام کربلا نشر ہوتا رہے، اور اس طرح عزاداری نے پیام کربلا کو تا قیامت پھیلا دیا۔ اور یہ عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امانت ہے۔ تو اب امام علی مقام کے اس قول سے ہم نے شروع کیا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی قول میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہوں، ہم ان کی معنویت کا تعین کریں۔ اب دیکھیے، عزت اور غیرت کے وہ معنی نہیں جو ہمارے ہاں اکثر لیے جاتے ہیں کہ عزت کے معنی یہ ہیں کہ ہم دوسروں پہ کتنا غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ہماری انا کے تقاضے جو ہیں ان کو ہم پورا کرتے رہیں۔ عموماً ہم عزت یہی سمجھتے ہیں، جو ہماری انا کے تقاضے ہیں ان کو ہم پورا کرتے رہیں، اس کے سامنے کسی چیلنج کو قبول نہ کریں۔ لیکن آج کے اس ذکر میں امام علی مقام کے خطبات سے یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ مولا عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں۔ اول تو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ میں، کہ جب ابن زیاد نے کہا تھا نعوذ باللہ، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا، تو آپ نے فرمایا، اے ابن زیاد، ذلیل وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو۔ صاحبان تقوی کبھی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ اب اس ذیل میں ظاہر ہے ہم ذکر کو اپنے یہاں تک لے آئے ہیں جہاں حر کی مزاحمت کا ذکر ہو رہا تھا، اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حر کی فوج کو پانی پلانے کا تذکرہ تھا۔ اب آج کی مجلس میں محض 3 خطبات کا ذکر کرنا چاہوں گی،
2 خطبات تو وہ ہیں کہ جو آپ نے فوج حر کے سامنے دیے ہیں، اور ایک خطبہ وہ ہے کہ آپ پھر اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے۔ اب حر کی مزاحمت کے بعد پھر جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو حجاج بن مسروق جعفری نے اذان دی۔ واضح کرتی چلوں، ہم حضرت علی اکبر کی اذان کا ذکر سنتے ہیں۔ روز عاشورہ صبح کے وقت حضرت علی اکبر نے ہی اذان دی ہے، لیکن یہ ایک نئی بات تھی لوگوں کو چونکانے کے لیے، ورنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں حجاج بن مسروق جعفری جو تھے وہی اذان دیا کرتے تھے۔ اچھا، اور پھر آپ نے حر کے لشکر سے پوچھا کہ تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ہی ساتھ؟ حر نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ ظہر کا وقت ہے۔ اب امام جانتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں جو ظاہر ہے کہ حر کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا غلط فہمی ہوں گے یا کیا تصورات ہوں گے امام کے اس احتجاجی سفر کے متعلق۔ تو آپ کو سب سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ کیوں نکلے ہیں، کیوں سفر فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ فرماتے ہیں اے لوگو یا ایھا الناس، میں سب سے پہلے تمہارے سامنے اپنے آنے کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے سامنے اتمام حجت ہو جائے اور خدا کے سامنے میں اپنی ذمہ داری کا بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آ کے آپ نے فرمایا تمہارے قاصدوں نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو، تمہارے یہ خطوط پہنچے میرے پاس کہ ہمارا کوئی رہبر و امام نہیں ہے، ہم موجودہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مولا آئیے ہماری ہدایت کیجیے اور ہماری راہ راست کی طرف رہنمائی کیجیے۔ لو میں آ ہی گیا، اگر تم میرا ساتھ دو تو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ فرما رہے ہیں میں خود سے نہیں آیا، تم نے بلایا ہے، تمہارا مہمان ہوں۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری کیا مجبوری تھی یہاں آنے کی کہ تمہارے لوگوں نے کہا ہماری ہدایت فرمائیے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں۔ اب دیکھیے امام کے منصب کو دیکھیے، آپ ظاہر ہے امام زمانہ ہیں، اور امام زمانہ کا کیا فرض منصبی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہدایت کے لیے بلائے، جب کوئی رہبری کے لیے بلائے تو وہ اس کا جواب دے۔ اور لوگوں نے یہ تک لکھا تھا کہ اگر آج آپ نہ آئے تو کل خدا کے سامنے ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ ہماری رہبر کوئی نہیں تھا اور حسین نے ہماری آواز کا جواب نہیں دیا۔ تو اب ظاہر ہے اللہ کے سامنے حجت تمام کرنی ہے، رہبری کے لیے آواز دی جا رہی ہے، ہدایت کے لیے آواز دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ تو ایک امام کی مجبوری تھی، امام کی مجبوری تھی کہ آپ ظاہر ہے کہ اس مطالبے کو نہیں مسترد کر سکتے تھے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر فوج حر سے فرما رہے ہیں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اہل حق کا حق پہچانو، حق کو اہل حق کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آپ نے صاف بیان فرمایا دیکھو ہم لوگ ولایت و رہبری کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے آج اس منصب پر قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگوں کی مرضی کے بغیر مسلط ہو گئے ہیں اور اللہ کی دشمنی کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ اب یہاں میں بات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات میں ہچکچاتے ہیں کہ جی امام عالی مقام کا وہ مقصد حکومت لینا نہیں تھا، بلا شبہ اس وقت حکومت لینا نہیں تھا، لیکن اگر عوام عدل خواہ ہوتے اور واقعی اپنے وعدوں میں سچے ہوتے
تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ امام کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرے۔ مسئلہ یہ ہے قیام عدالت کے لیے محض رہبر کو ہی عادل نہیں ہونا چاہیے بلکہ عوام کو بھی عدل خواہ ہونا چاہیے، ورنہ اگر عوام عدل خواہ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر رہبر اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نے دیکھا جناب امیر المومنین کے سلسلے میں کہ عوام سے انہیں وہ تعاون نہیں ملا بعد میں جو ملنا چاہیے تھا۔ نہج البلاغہ کا 25واں خطبہ دیکھیے، 27واں خطبہ دیکھیے، جس میں آپ اپنے ساتھیوں کو شکایت کر رہے ہیں کہ وہ مرکز باطل پر متحد ہیں، تم مرکز حق سے پراگندہ ہو، وہ امام باطل کی پیروی کرتے ہیں، تم امام برحق کے خلاف شورش برپا کرتے ہو، وہ اپنے قائد سے امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تمہارا یہ عالم ہے کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ تمہیں لکڑی کے ایک پیالے کا امین بھی بناؤں گا تو شاید تم کنڈا توڑ کر لے جاؤ۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ پھر امام حسن کی تاریخ میں پھر ہم یہی واقعہ دہراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ امام حسن کو بھی وہ تعاون نہیں ملا جو ان کا حق تھا یا جو قیام عدالت کے لیے ضروری تھا۔ آپ جس کسی کو شامی لشکر سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں وہی رشوت لے کر اور آپ کے دشمنوں سے مل جاتا ہے۔ ایسے ظاہر ہے کہ عادلانہ نظام نہیں قائم ہوتا۔ تو ظاہر امام حسن کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہتا علاوہ اس کے کہ آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں۔ اب اس میں دیکھیے بعض لوگ اس خطبے کی غلط توجہ کرتے ہیں کہ جی امام تو حکومت لینے گئے تھے، یقیناً حالات ٹھیک ہوتے، لوگ تعاون پہ آمادہ ہوتے تو آپ حکومت لینا اور حالات کو بدلنا آپ کا فریضہ بن جاتا ہے، حق ہی نہیں بلکہ فریضہ بن جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، سارا معاشرہ بے حسی کا شکار ہے۔ تو اب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ اس بے حسی سے لوگوں کو جگائیں اور لوگوں کو یہ پہچان کرائیں کہ یہ راستہ جدھر تم جا رہے ہو یا جدھر تمہیں ہانکا جا رہا ہے یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ تو اب امام کا یہ کہنا کہ ہم اس منصب کے زیادہ حقدار تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ طلب حکومت نہیں ہے، یہ سچائی کا اظہار ہے، اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے اور ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسلامی معاشرے میں اگر واقعی وہ اسلامی معاشرہ ہو تو پھر امام حسین سے زیادہ اور کس کو حکومت کا حق پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں ایک تو ان دونوں خطبات میں اور اس کے بعد کے خطبات میں بھی آپ یہ دیکھیے گا، آپ اے گروہ مردم یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، آپ نے یہ نہیں کہا اے مومنوں، بلکہ اے انسانوں۔ یہ خطاب بڑا بلیغ ہے۔ جناب رسالت مآب کی بھی خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے یا ایھا الناس کہا ہے، اس میں بڑی معنویت ہے اس طرز تخاطب میں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا پیغام ہے جس کی سارے عالم انسانیت کو ضرورت ہے، کہ لوگ خواہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، باقی اس پیغام کی ہر زمانے کو ضرورت ہے کہ انسانوں کا نظام عادلانہ نظام ہونا چاہیے، اور جو لوگ ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی گردنوں پر زبردستی مسلط ہو جاتے ہیں، انہیں حاکمیت کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے، ایسی سچائی ہے جس کی ہمیشہ لوگوں کو ضرورت رہے گی۔ یقیناً جیسا کسی نے کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کوئی زمانہ ہو، کوئی نظام ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی مذہب ہو، لیکن یہ پیغام جو ہے یہ حقیقت ابدی ہے کہ انسانوں پر ان لوگوں کو مسلط نہیں ہونا چاہیے جو ان پر ظلم و ستم کریں اور ان پر زبردستی مسلط ہو جائیں۔ اب اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال، یہ جو بے حسی کی کیفیت ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کیوں آخر انسان
اپنے حق سے دستبردار ہو کر اور ذلت کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس کی وجہ جناب امام عالی مقام نے ہی عاشور کے دن ایک خطبے میں فرمائی ہے کہ حرام کے تحفے اور حرام سے بھرے جانے والے پیٹ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ تمہارے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں۔ یعنی جب رزق حرام پیٹ میں جاتا ہے، جب رشوتیں ملتی ہیں، تو پھر اس کے بعد انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتا، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ کہ جب قوم پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ظالم طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں، کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ظالموں کا تسلط ایسی لعنت ہے کہ اگر پھر انسان اللہ میاں سے دعائیں بھی مانگے تو وہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پھر تیسرا خطبہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جو جناب امام علی مقام نے اپنے دوستوں کے درمیان دیا ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد خطبہ عطا فرمانے کے بعد پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے ہیں، آپ کے تمام اصحاب جمع ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے گروہ مردم، صورتحال جو ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا کا رنگ بدل گیا ہے، اس سے نیکی رخصت ہو گئی ہے، اتنی نیکی رہ گئی ہے جتنا کسی الٹے ہوئے برتن کے پیندے میں نمی باقی رہ جاتی ہے، ایک پست زندگی ہے مثل زہریلی گھاس کے، ایک چٹیل اور بنجر میدان کی طرح۔ حق پر آپ دیکھ رہے ہیں حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جاتی۔ ان حالات میں مرد مومن اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کی آرزو کرتا ہے۔ میرے نزدیک ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت اور حقارت۔ اب یہ دیکھیے امام عالی مقام کی نظر میں ذلت و حقارت کی کیا معنی بتائے کہ آپ صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھو تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں نیکی اتنی رہ گئی ہے جتنا کسی برتن کو الٹ دینے کے بعد اس سے پیندے میں نمی باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر امام کا یہ کہنا خاص طور سے، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ پھر میں عرض کروں گی کہ یہ انداز تخاطب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھتے رہو تمہارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، یہی نہیں تم اپنے گھروں کو سجاتے رہو، نہیں، دیکھو تمہارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، لوگ کن مصائب کا شکار ہیں، کون لوگ تخت حکومت پر ہیں، کون لوگ محکوم سے محکوم تر ہوتے جا رہے ہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ان الفاظ میں کیا تم دیکھتے نہیں، اس سے لازمی ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، دیکھتے رہو اپنے زمانے کو، دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی سے جب نیکیاں رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر زندگی ایک اتنی پست ہو جاتی ہے جیسے زہریلی گھاس ہو۔ اور پھر ظاہر ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ امام ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا تم کو بھی یہ زندگی زہریلی لگتی ہے؟ کیا تم کو بھی ہواؤں میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے؟ کیا تمہیں بھی یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف تمہاری فضا جو ہے وہ زہریلی ہو چکی ہے، جس میں موت ہی موت ہے، جس میں زندگی کا کوئی پیغام نہیں ہے؟ اب آپ ذلت کے معنی بتاتے ہیں۔ ذلت کے معنی کیا ہے؟ ذلت کے معنی یہ ہیں کہ انسان ظالموں سے کمپرومائز کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا تو بجائے خود ذلت و حقارت کی، جہاں انسان کی زندگی نہ بسر کر سکے۔ یعنی دیکھیے انسان کی زندگی ہے، دو انصاف کی زندگی ہوتی ہے، علم کی زندگی ہوتی ہے، عدالت کی زندگی ہوتی ہے، تقوی کی زندگی ہوتی ہے، نیکیوں کی زندگی ہوتی ہے، یہ انسان کا مقام ہے۔
اور جب انسان اس مقام سے گرتا ہے تو ہم ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت اسی تو کہتے ہیں نا، کوئی اپنے مقام سے گر جائے، کسی کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں سے محروم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو قبول کر لینا اور حق کی آواز بلند نہ کرنا، یہی تو ذلت اور حقارت ہے کہ ہم اپنی زندگی نہیں جیتے، ہم دوسروں کی زندگی جی رہے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر دیکھیے کہ غلامی کا مقصد ہمارے ظاہر کے اس میں مذہبی ادب میں محض یہی نہیں لیا گیا کہ جو غلام پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، بلکہ جب انسان اپنی زندگی نہ جی سکے، اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر سکے، بلکہ ہر بات میں دوسروں کے تابع ہو جائے، یہ ہے غلامی۔ تو اب غلامی سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی اچھی طرح سے ڈیفائن کیا، کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا یہ بذات خود ایک ذلت کی بات ہے۔ اب یہاں پر امام نے ایک دفعہ حر کے مکالمہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کس طرح سے آپ زندگی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ حر نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ نے اگر جنگ کی تو قتل کر دیے جائیں گے۔ صحیح بات تھی کہ آپ نے اگر جنگ کی تو قتل کر دیے جائیں گے۔ اور امام نے اس کا جواب دیا، کیا تم اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہو؟ کیا تم اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ یعنی قتل کرنے والا بہت مجبور ہوتا ہے، وہ بس یہی کر سکتا ہے، قتل کر دے۔ اور انسان جب قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے، جب اپنی جان دینے پر راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی قوت لامتناہی ہو جاتی ہے، پھر اس کی قوت کی کوئی حد انتہا نہیں رہتی۔ یہ ہے اللہ کے آزاد بندوں کا طریقہ، یہ ہے ان بندوں کا طریقہ جو غلامی کو نہیں قبول کرتے۔ پھر ایک اور موقع پر روز عاشوراء آپ جہاد فرما رہے ہیں اور ادھر سے آواز آتی ہے، یہ بھی ثابت کیا جاتا تھا کہ یزید چچا زاد بھائی ہے، ارے بھائی کیا کہیں، بنو امیہ و بنو ہاشم میں بہرحال رشتہ تو تھا۔ ادھر سے آواز آئی فوج دشمن کی طرف سے، آپ اپنے چچا زاد بھائی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی بعض لوگوں کو جو غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں، جو اس ماحول کی گھٹن کا احساس ہی نہیں کرتے، جنہیں وہ زہریلی زندگی کوئی تکلیف ہی نہیں دیتی ہے، تو ان کے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ حسین اپنا سب کچھ لٹائے جا رہے ہیں، برباد ہوئے جا رہے ہیں، لیکن بیعت کرنے پر آمادہ نہیں۔ آخر بیعت کرنے میں کیا بات تھی، سب کچھ بچا لیتے، بڑے آرام کی زندگی گزارتے۔ تو یہ جو ہے یہ دنیا پرستوں کا، یہ غلامی کی زندگی گزارنے والوں کا ظاہر مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اب اس مجہول النسب شخص یعنی ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، یا موت یا ذلت۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ امام جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ کیا ہے، جس منزل پر پہنچ گئے کہ یا تو میں موت کا انتخاب کر لوں اور ذلت سے بچ جاؤں، یا موت کو اگر مسترد کرتا ہوں، موت پہ راضی نہیں ہوں، تو پھر ذلت کی زندگی گزارنی ہوگی، پھر ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا۔ تو اب امام حسین کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے ہاتھ میں نہ ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہمارے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول، اور جس پاک سینے سے میں نے دودھ پیا ہے وہ راضی نہیں، وہ راضی نہیں کہ میں زندہ رہنے کی خاطر ذلت قبول کر لوں، میں زندہ رہنے کی خاطر ذلت قبول کر لوں، میری جان قربان ہو جائے اپنی اس بیوی پر کہ میدان کربلا میں جس کا خون آواز دے رہا ہے۔ دیکھو ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا یہ ذلت کی زندگی ہے۔ اب ہم ذرا دور نکل گئے اپنے بات سے
میں ذکر کر رہی تھی امام علی مقام کے اس خطبے کا جو آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان دیا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے یہاں پہ دونوں خطبوں کا فرق ملاحظہ کیجئے۔ ایک وہ خطبہ ہے جیسے عام آدمیوں کے سامنے دیا گیا، ایک وہ ہے کہ جو خصوصی آپ کی بات کو سمجھنے والے اور آپ کے مقام کو جاننے والے تھے، آپ کے اصحاب ہیں۔ اور پھر جب امام جی بیان فرماتے ہیں نہیں ہم ذلت قبول نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں عزت کی طرف جانے والوں کا کیا جواب ہے۔ سب سے پہلے زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں۔ زہیر ابن قین ظاہر ہے شروع میں امام کے ساتھیوں میں نہیں تھے، جیسا میں بیان کر چکی ہوں، راستے میں آپ کو ملے اور پھر خدا بند عالم نے انہیں یہ روشنی عطا کی اور وہ امام کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور پھر ہر جگہ بہت نمایاں طور پر امام کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب زہیر کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر ہمیں زندگی جاویداں اس شرط پر ملتی کہ آپ کا ساتھ دیں گے تو قتل ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں زندگی جاویداں مل جائے گی، تو خدا کی قسم ہم زندگی جاویداں کو ٹھکرا دیتے اور آپ کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے صاحبان عزت کا رویہ، یہ ہے صاحبان عزت کا مائنڈ سیٹ، کہ اگر ایک طرف زندگی جاویداں ہو اور ایک طرف یہ ہو کہ حسین کا ساتھ دو گے تو موت تمہارے استقبال کو کھڑی ہے، تو بلا شبہ ایسی موت کتنی مبارک ہے کہ جو حسین کے قدموں میں آئے، اس لیے کہ یہ عزت کی موت ہوگی، وہ زندگی جاویداں وہ ذلت کی زندگی ہوگی، اور ظاہر عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ان کے بعد پھر نافع بن ہلال کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی امام کے ایک محترم ظاہرہ صحابی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولا دیکھیے رسول خدا کے سامنے بھی بعض لوگ بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے اور دلوں میں کینے چھپائے ہوئے تھے، یہی معاملہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ پیش آیا، یہی معاملہ آپ کے بھائی حسن کے ساتھ پیش آیا، اور پھر آپ نے کہا آپ ہمیں لے کر چلیے چاہے مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف، یعنی اب آپ جس طرف بھی جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ وہ عزت کا راستہ ہوگا، جس طرف بھی جائیں گے وہ فلاح کا راستہ ہوگا، تو آپ ہمیں لے کر چلیے، آپ مشرق کی طرف لے کر جائیں اس پہ ہم آمادہ ہیں، مغرب کی طرف لے کر جائیں اس کے لیے ہم آمادہ ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں فلاح کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ جس طرف لے کے جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شہادت کی موت کو قبول کرنا ہوگا، تو اب یہ کہنے کے بعد کہ چلیے ہمیں لے کر چاہے مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف، پھر اس کے بعد نافع بن ہلال کہتے ہیں ہم خدا کے فیصلے سے خوف زدہ نہیں ہیں، یعنی اس راستے میں جب ہمیں موت کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن ہم خدا کے فیصلے سے خوف زدہ نہیں ہیں، نہ ہی خدا سے ملاقات سے کراہت کرتے ہیں۔ ظاہر خدا کی ملاقات سے کراہت تو وہ کریں گے جو خدا کے ساتھ بغاوت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، جو ہدایت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں فرق نہیں پڑتا کہ یہ راستہ موت کی طرف جا رہا ہے یا زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ موت کی طرف جائے گا تو وہ عزت کی موت ہوگی، زندگی کی طرف جائے گا تو وہ عزت کی زندگی ہوگی۔ اور آخر میں بریر حمدانی نے کہا مولا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے اعضاء قطع کیے جائیں، ہمارے اعضاء و جوارح قطع کیے جائیں، تاکہ قیامت کے دن آپ کے جد ہمارے رسول ہمارے لیے شفاعت خواہ ہوں۔ ہر عمل اپنے انجام سے پہچانا جاتا ہے، تو جس عمل کا انجام یہ ہو کہ خدا کے رسول ہمارے شفاعت خواہ ہوں، اس سے بڑی اور کامیابی کی منزل کیا ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تو ظاہر ہے کہ امام کے اصحاب تھے، میچور ذہن رکھتے تھے، پختہ ذہن رکھتے تھے، پختہ عمریں تھیں،
لیکن ایک بچے کی ظاہر ہے، ایک بچے کی سوچ دیکھیے، وہ بچہ کون ہے؟ خاندان اہل بیت کا، ظاہر خاندان رسالت کا بچہ ہے۔ ایک اور وقت آئے گا، ایک اور وقت امام اسی طرح خطبہ دے رہے تھے اور لوگ اسی طرح وفاداری کا عہد استوار کر رہے تھے اور اپنا عہد وفا ظاہر تازہ کر رہے تھے، اور ایک بچہ اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے اکثر جب ہم بڑے جمع ہوتے ہیں بچے بھی آن بیٹھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عمر 12 یا 13 سال کی ہوگی۔ امام حسن کے فرزند ہیں قاسم بن حسن، تاریخوں میں کم سے کم عمر 10 سال لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ 12 سال لکھی ہے۔ اور جب مجمع برخاست ہو جاتا ہے، یہ بچہ آتا ہے امام عالی مقام کے پاس اور پوچھتا ہے، چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں شامل نہیں ہے؟ کیا شہادت مجھے نہیں نصیب ہوگی؟ میں کہہ نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس چچا کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جس سے اس کا یتیم بھتیجا یہ پوچھے کیا میرا نام فہرست شہداء میں شامل نہیں۔ مولا نے یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھو تو صحیح یہ بچے کی سوچ کیا ہے، احساس کیا ہے۔ آپ نے پوچھا قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ تو قاسم موت کیسی لگتی ہے تو دیکھیے رسول کے گھرانے کی تربیت دیکھیے، رسول کے گھرانے کی سوچ دیکھیے، کس گھرانے میں یہ بچہ پلا ہے کہ چچا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے، چچا موت شہد سے زیادہ شیر، شہد سے زیادہ شیر۔ کیسی کمسنی کی خوشبو آتی ہے اس بات میں۔ ظاہر بچوں کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے، اور وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری پسندیدہ سے پسندیدہ چیز سے زیادہ شیریں جو ہے وہ مجھے موت نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، عجیب جملہ ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے دن قاسم بن حسن نے ثابت کر دیا کہ جو کہا تھا موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے، کیسی شیریں نظر آتی ہے، کتنی شیریں نظر آتی ہے۔ اب بچہ بار بار چچا سے آ کے اجازت طلب کرتا ہے، چچا منع کر دیتے ہیں۔ مجبوراً بچے کی ضد پہ ظاہر ہے کہ آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے۔ دونوں چچا بھتیجے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر دیر تک روتے رہتے۔ اب قاسم بن حسن نکل رہے خیمے سے، ایک طرف ایک چچا ہے، ایک طرف دوسرا چچا ہے، ایک طرف امام حسن ہے، امام حسین ہے، دوسری طرف حضرت عباس ہے، گھوڑے پر سوار کرا رہے ہیں۔ اور فوج دشمن کا ایک تاریخ نویس حمید ابن مسلم وہ لکھ رہا ہے، پھر خیمہ حسینی سے ایک بچہ نکلا، پھر خیمہ حسینی سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ جب دشمنوں کو وہ چہرہ چاند کی طرح روشن نظر آیا تو میں کیا کہوں، چچا کو کیسا لگتا ہوگا، پھوپھی کو کیسا لگتا ہوگا، ماں کو کیسا لگتا ہوگا۔ اس بچے کا چہرہ جس کے لیے دشمن کا ہے کہ پھر خیمہ حسینی سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اور پھر لکھتا ہے اور وہ جسم پر ایک ڈھیلا سا کرتا پہنے ہوئے تھا، اور اس کے ایک پاؤں کے جوتے کا تسمہ لٹک رہا تھا۔ کہتا ہے میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ وہ ڈھیلا سا کرتا پہنے ہوئے تھا اور اس کے جوتے کا ایک تسمہ لٹکا ہوا تھا۔ اس ساری صورتحال پر، اس شان پر غور تو کیجیے۔ چچاؤں نے بغیر ذرا کے کیوں بھیج دیا؟ میدان جنگ میں تو ذرا پہن کے اترا کرتے ہیں، لیکن ذرا جوانوں کے لیے بنتی ہے، جنگ آزماؤں کے لیے بنتی ہیں، بچوں کے لیے نہیں بنتی۔ بچوں کا کھلونا نہیں ہوا کرتی، بچوں کے لیے ذرا نہیں بنتی۔
تو وہ کرتا اس لیے پہنے ہوئے تھا کہ اس کے جسم کی قابل کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، اور نہ وہ جنگی جوتے پہنے ہوئے تھا، اس لیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیروں میں کون سے جنگی جوتے آتے. ایسے ہی جوتے پہن کے میدان جنگ میں آ گیا، اور چچا اپنا دل تھامے کھڑے ہیں. جاتا ہے جنگ کرنے، اور تاریخیں لکھتی ہیں بہت سو کو اس نے قتل کی، بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو، لیکن بچہ ہے اور 3 دن کا پیاسا ہے. ویسے تو پانی کی بندش 7 تاریخ سے ہی ہو گئی تھی، 3 تاریخ سے ہی ہو گئی تھی، لیکن آپ کے ظاہر ہے آپ کے صحابی آپ کے ساتھی جاتے تھے، دریا کے گھاٹ پہ لڑائی ہوتی تھی اور چند مشکیزیں بھر لاتے تھے، اور 7ویں تاریخ سے تو بالکل پانی بند ہو گیا. بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، کہاں تک مقابلہ جاری رہ سکتا ہے. اچانک آواز آئی، چچا میری خبر لیجیے، چچا میری خبر لیجیے. اور چچا تیز رفتاری سے بھاگتے، اور جب پہنچتے ہیں وہ فرما رہے ہیں، قاسم تیرے چچا کو یہ بہت گراں ہے، تیرے چچا کو یہ بہت گراں ہے کہ تو اسے آواز دے اور وہ بر وقت تیری مدد کو نہ پہنچ سکے.